نجیب یہاں ہم آپ کو روکیں گے. وہ تاریخی لمحہ بالآخر آن پہنچا ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے ہی گھر میں شکست دے. نجیب یہاں ہم آپ کو روکیں گے. وہ تاریخی لمحہ بالآخر آن پہنچا ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے ہی گھر میں شکست دے. پاکستانی فاسٹ بولرز کی پرتھ میں تباہ کن بولنگ. سیریز کے فیصلہ کن میچ میں آسٹریلوی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر. نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کی شاندار بولنگ 3 شکار کیے. حارث رؤف نے 2, محمد حسنین نے 1 وکٹ لی. آسٹریلیا کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. شان ایبٹ 30 رنز بنا کر آسٹریلیا کے ٹاپ سکورر رہے. کوپر کنولی ہاتھ پر گیند لگنے سے ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے. پاکستان نے آسٹریلیا میں آخری ون ڈے سیریز 22 سال پہلے جیتی تھی. فاسٹ بالر حارث رؤف گلین میکسویل کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے. حارث رؤف نے سیریز میں میکسویل کو 9 گیندیں کی 3 میچز میں تینوں بار آؤٹ کیا. جارے مزاج بلے باز 2 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہوئے. حارث رؤف 3 میچوں میں 10 وکٹیں لے کر سیریز کے سب سے کامیاب بالر ہیں. سیریز میں مجموعی طور پر پاکستانی فاسٹ بالرز نے 26 وکٹیں لی. چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان تاخیر کا شکار. کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق شیڈول کا معاملہ سلجھ نہ سکا. آئی سی سی نے ایونٹ منسوخ کر دیا جو پہلے 11 نومبر کو شیڈول تھا. بھارت کے میچز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ منسوخ کیا گیا. شیڈول کے حوالے سے میزبان اور حصہ لینے والی ٹیموں کے بورڈ سے بات چیت جاری ہے. آئی سی سی نے 100 ڈیز کے حوالے سے تقریب رکھی تھی. تقریب میں شیڈول کا اعلان بھی کیا جانا تھا. شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن 6 خوارج ہلاک 6 زخمی. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر نے کہا دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا کی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء کی شرکت. شہداء کی تدفین کے بعد آرمی چیف کا سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے. پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کا ساتھ ضروری ہے. آرمی چیف نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا. دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا. خود کش حملے میں 26 افراد شہید اور 62 زخمی ہوئے تھے. حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کل سے 14 نومبر تک کوئٹہ سے ٹرین آپریشن معطل رہے گا. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی کوئٹہ میں دھماکے کی مذمت. کہا ماسکو اسلام آباد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کرے گا. وحشیانہ کارروائی میں ملوث عناصر کو سزا دی جائے. امریکی سفارت خانے کی جانب سے کوئٹہ میں دھماکے کی مذمت. پاکستان میں امریکی مشن کا کہنا تھا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ملیشین وزیر اعظم نے پیغام دیا دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان کے ساتھ ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے بھی کوئٹہ میں دھماکے کی مذمت. کہا گھناؤنے حملے کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے. بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے پنجاب سمیت ملک کے مختلف علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا. پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا، ملتان کا دوسرا اور پشاور کا تیسرا نمبر. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 753، ملتان میں 587 اور پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 463 ریکارڈ کیا گیا.
اسلام آباد، راولپنڈی اور ہری پور میں بھی AQI 200 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ ایک شہر یا صوبے کا نہیں، پورے پاکستان اور خطے کا مسئلہ بن چکا ہے، شہری بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ پنجاب میں بدترین اسموگ کے باعث معمولات زندگی معطل ہیں، ایسے میں باپ بیٹی کا جنیوا میں گھومنا پنجاب کے عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں یورپ میں سرجری اور علاج کرانا پنجاب کے اسپتالوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کئی باریاں لینے کے باوجود ایک اسپتال ایسا نہیں بنایا جہاں اپنا علاج کرا سکیں۔ صدر آصف زرداری دبئی سے خصوصی طیارے پر کراچی پہنچ گئے۔ صدر مملکت کا دبئی پہنچنے پر پاؤں فریکچر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ان کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد معمول کی سرگرمیوں کی اجازت دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اجلاس کے لیے سعودی عرب میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عمرے کی سعادت حاصل کی، روزہ رسول پر بھی حاضر دی اور نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی فیصلوں پر حکم امتناع کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم آفس نے سرکاری اداروں، وزارتوں اور ڈویژنز کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے ان مقدمات کی تفصیل دی جائے جن میں حکم امتناع جاری ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ کراچی میں روڈ کارپیٹنگ کے باعث مختلف سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ قائد آباد سے ملیر ندی برج، مرتضی چورنگی، قذافی برج سے یونس چورنگی جانے والا روڈ بھی ترقیاتی کاموں کے باعث بند کیا گیا ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں غزہ میں 44 اور لبنان میں 34 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 2 صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فورسز نے الاقصی اسپتال پر حملہ کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری، تاریخی شہر سور میں اسرائیلی حملے میں 5 بہن بھائی شہید ہوئے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ثالثی پر اسے بلیک میل کیا جائے۔ مذاکرات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ بیان میں کہا قطر ان کوششوں کو دوبارہ تب شروع کرے گا جب فریقین جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے کئی ناموں پر غور شروع۔ ٹرمپ بدھ کو جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ نفرت کبھی امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتی، نیو یارک سے سیاٹل تک ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، ٹرمپ سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف غیر قانونی تارکین وطن، خواتین اور ورکرز رائٹس گروپ نے ریلی نکالی۔ پاکستانی کمرشل تھیٹر کے بانی اور لیجنڈ ہدایت کار سید فرقان حیدر رضوی امریکی شہر ڈلس میں انتقال کر گئے۔ فرقان حیدر نے معین اختر اور عمر شریف کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے اسٹیج کو عروج پر پہنچایا۔ ڈرامہ بایونک سرونٹ، بکرا قسطوں پر، بڈھا گھر پر ہے سمیت 250 ڈرامے پیش کیے۔ IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن میں محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے۔ محمد آصف نے قطر میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دے کر
तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था। मुजफ्फरगढ़ नवी थल जीप रैली का आखिरी रोज, ट्रैक शदीद स्मोक की लपेट में, जीप रैली ताखीर का शिकार। प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों में रेस मुतवक्किल, मुल्क के नामवर रेसर्स टाइटल जीतने के लिए तैयार। और रियाद में फूलों से सजा और तफरीह से भरपूर वंडर गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया। वंडर गार्डन में फूलों की नुमाइश, तितलियों का बाग और जंगल बनाया गया है।